السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ادغام شفوی کو۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا، ادغام کہلاتا ہے غنے کے ساتھ۔ یہ جو نون ساکن اور تنوین کے ہم نے 4 قاعدے پڑھے تھے نا پچھلی ویڈیوز میں، وہاں پر ہم نے کیا پڑھایا تھا؟ ادغام کو۔ وہاں پر ادغام ہم نے کیا تھا نون ساکن اور تنوین پر، یہاں پر ہم اب ادغام کر رہے ہیں میم پر۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہے ادغام شفوی یعنی میم کا قاعدہ۔ تو چلو سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی میم ساکن کے بعد میم آ جائے گی تو ہم میم کی آواز کو ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، یعنی اس میم کو دوسری میم کے ساتھ مدغم کر دیں گے۔ یہ دیکھیں تو یہ جو 3 دندانوں والی شکل ہے اس کو ہم کہتے ہیں تشدید۔ جب بھی میم ساکن کے بعد میم کے اوپر تشدید ہوگی تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ اب آپ دیکھیں، یہ جو دیکھیں میم ساکن کے بعد میم، میم ساکن کے بعد میم اوپر تشدید، میم ساکن کے بعد میم اوپر تشدید۔ چلو سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، غنہ بھی کریں گے۔ اور دیکھیں یہ میم ہم نے چھوڑ دینی ہے۔ آگے یہ جو میم کے اوپر یہ جو تشدید ہے نا، اس کے اندر بھی ایک میم ساکن ہے۔ یہ جو میم ساکن ہے نا، اس میم کے اندر بھی ایک میم ساکن ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ کاف میم پیش کم، اس میم کو نہیں پڑھیں گے، اس کاف کو اس میم سے ملائیں گے، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک جزم والی میم ہے ساکن، جس کو ہم کہتے ہیں الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون۔ یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ ہاں میم پیش ہم، میم الف زبر ما، لهم ما، لهم ما يشاءون۔ آگے یہ دیکھیں فی قلوبہم، فی قلوبہم، قلوبہم، بہم مرض، فی قلوبہم مرض۔ یہ ہے میم ساکن کا قاعدہ جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہم نے 4 پڑھے تھے، یہاں پر ہم صرف میم ساکن کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فہم معرضون، فہم، فا زبر فا، ہاں میم پیش ہم، فہم میم پیش میم عین پیش مع، فہم معرضون، فہم معرضون۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔